الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت کے نام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. رونق بزم عاشقاں سرمایہ ملت اسلامیہ گلے گلشن صاحب میلاد مفکر اسلام مفسر قرآن پیر طریقت عاشق رسول
حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، معزز مشائخ و علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سات مبارکباد دے مستحق نے خطیب اسلامیہ خطیب برطانیہ عاشق رسول حضرت علامہ الحاج قاری خادم حسین صاحب چشتی اور آپ دے جملہ رفقاء اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین کہ جنہاں نے امتی ہون دے ناطے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت دے اندر اس عظیم الشان پروگرام دا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالی قاری صاحب اور آپ دے رفقاء دی اس کاوش نو سنی فورس دے تمام سنی یوتھ فورس دے تمام اراکین دی محبت نو، میری تھوڑی حاضری نو اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور محبوب دے میلاد دا صدقہ اللہ ساڑیاں گناہاں تے معافی دی کلم تے۔ میں دعا گو ہاں اس عظیم بہن واسطے کہ جنہیں رسول اللہ دے میلاد بھی بڑی سونی منت منی، پھر اللہ نے محبوب دے میلاد دی لاج بھی رکھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ نو محبوب دا واسطہ دے وے تے رب انکار کرے۔ محبوب دا صدقہ اللہ سب دیاں چولیاں پا رہے ہے، اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے، ممبر رسول تے بہ کے قسم پہ چکنا ہے، سید دی موجودگی قسم پہ چکنا ہے، علی وجہ البصیرت قسم پہ چکنا ہے، یہ ساری کائنات ہی محمد عربی دا صدقہ ہے۔ حضور نہ ہوندے تے ایک کائنات ہی نہ ہوندی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، یہ ابو بکر دی خطابت دی بات نہیں، یہ اللہ نہ کہو گے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماندا ہے سجدہ جے تینوں نہ بناندا میں کچھ بھی نہ بناندا۔ لولاک لما خلقت الافلاق ولا اللوح ولا القلم ولا العرش ولا الکرسی ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار، نہ دن بناندا، نہ رات بناندا، نہ سورج بناندا، نہ چند بناندا، نہ عرش بناندا، نہ کرسی بناندا۔ سجدہ کیڑی کیڑی شے گنا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، تینوں پیدا نہ کردا تے میں تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا۔ تکبیر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ تو نتیجہ کی نکلیا ہے؟ ساری کائنات حضور دے صدقے بنی، اسی آپ حضور دے صدقے، جو ملدا ہے حضور دے صدقے ملدا ہے، جو کھانے ہیں حضور دا صدقہ کھانے ہیں، جو پیندے ہیں حضور دا صدقہ پیندے ہیں۔ اور دم تے گردو نوا والو قسم محمد عربی دی زلفاں دی، اسی تے جیندے ہیں تے حضور دا صدقہ جی۔ پہلی مرتبہ 84 دے اندر میں یورپ دے مختلف ملکاں دے دورے تے آیا۔ لندن شہر دے اندر شیفرڈ بش میں میلاد النبی کانفرنس وچ خطاب کر کے ایو ہی بات کی تھی کہ اسی حضور دا صدقہ کھانے ہاں، حضور دا صدقہ پیندے ہاں، حضور دا صدقہ جیندے ہاں۔ تقریر کر کے میں باہر نکلتا پیا سا، ایک صوفی صاحب میرے قریب آ رہے سن، بندے سارے رب نے بنائے نے، پر میں سمجھ گیا میں بندہ ایک بارڈر پار دا ہے۔ بھائی شاہ صاحب بیٹھے نے، میلاد والی رات
قسم پیدا کرنے والے دی میں اللہ وجہ البصیرت اعلان پیا کرنا ہے. تسی 1 لاکھ بندہ کٹھا کرو, ابو بکر دی ڈیوٹی لا دے تو بندے نکھیڑنے گستاخ بکھرے کر دے, عاشق بکھرے کر دے. مینوں ایک حضرت صاحب کہنے لگے ابو بکر صاحب تواڈے کول کیڑی گدڑ سنگھی کہ تسی بندے پسند دیکھ لو گے, چون لو گے, اپنے کیڑے تے بگانے کیڑے. میں کہ جناب میں نبی پاک دا ذکر شروع کر دیا, میں اپنے نبی دا میلاد پڑھاں گا, نبی دا علم بیان کراں گا, نبی دا نور ہونا بیان کراں گا, نبی دا اختیار بیان کراں گا. پھر میں ایک ایک دے چہرے ول ویکھدا جاواں گا. بقول چراغ گولڑا وارث علوم مہر علی پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی چشتی رحمت اللہ علیہ کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. سرکار کی آمد, میٹھے کی آمد, یاسین کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ. ہاتھ اٹھا کر جس طرح مرحبا بولے نہیں, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور پیر سید نصیر خدا تواڈی قبر تے کروڑا رحمت نازل کرے. مدینے ول منہ کر کے گولڑے دا چراغ بول اٹھیا. پیر نصیر نے آکھیا یا رسول اللہ اپنا عقیدہ ہے وے کہ مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے. مجمع حشر میں اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. سب کے سب وہ تیری رحمت کے حوالے ہوں گے. اور پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں. قیامت میں دوزخ آکے گی یا اللہ میرے بندے تھوڑے آئے نے, گناہگار بولتے سن, حال میں مزید اور بھیج. یا اللہ میرا پیٹ اجے نہیں بھریا, مجرم گئے کدھر ہے. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں. پوچھا دوزخ نے کہ یا رب تیرے مجرم ہیں کہاں. ذات حق مولی محمد نے سنبھالے ہوں گے. خیر بات دور نکل گئی. صوفی صاحب میرے قریب آئے, قریب آ کے کہندے نے چشتی صاحب یہ نبی دا صدقہ تسی بریلوی کھاندے ہو گے, اسی نہیں کھاندے. میں کہ صوفی جی میں پوچھ سکنا تسی کم کی کر دے. تے داڑھی تے ہاتھ مار کے کہنے لگا داڑھی دیکھ کے تینوں اندازہ نہیں ہویا میں کی کر دوں. میں کہ صوفی جی بالکل اندازہ نہیں ہویا. کہنے لگا کیوں. میں کہ اترو ایئرپورٹ تے میں اتریا تواڈے نالوں لمبی داڑھی والا بندہ ملیا. میں کہ صوفی جی نا کی جے. کہنے لگا تارا سنگھ. میں کہ داڑھی دیکھ کے نہیں اندازہ ہویا, تسی دسو کی کر دیو. کہنے لگا اس نال گل کر میں مولوی ہوں. میں کہ چلو پتہ لگ گیا مولوی ہوں. اچھا مولوی صاحب تنخواہ کی لیندے ہو. کہنے لگا 100 پاؤنڈ ویکلی لینا. میں کیا تساں یہ گل آکھی ہے بس نبی دا صدقہ نہیں کھاندے تے نال تساں دسے با میں مولوی ہاں تے 100 پاؤنڈ ویکلی تنخواہ لینا. نماز پڑھاندے ہو, جمعہ پڑھاندے ہو. مولوی صاحب یہ دسو کہ جس مسلے تے کھلو کے نماز پڑھا کے 100 پاؤنڈ ہفتے بعد لیندے ہو, اے مسلح تواڈے ابا جی دا یا میرے رسول دا؟ توجہ حضرات.
شرمندہ ہو گیا. میں کہ جس ممبر تے بیٹھ کے تقریراں کر دیو لچھے دار, یہ حسین دے نانے دے یا تواڈے دادے دے؟ میں کہ مولانا ہوش دے ناخل لو, نماز خدا دی پر مصلی رسول دا, دین خدا دا پر ممبر رسول دا. رب نے آخیا سجدہ قیامت تک میں تیرے نال اپنا پیار وعدہ کر دیاں گا. نماز میری ہوے گی, مصلی تیرا کہلائے گا, دین میرا ہوے گا, ممبر تیرا کہلائے گا. جو کھائے گا میں تیرے ممبر و میرا دا صدقہ کھائے گا. میں کیا سچی گل ہے کہ تسی بھی حضور دا ہی صدقہ کھاندے تے اسی بھی حضور دا ہی صدقہ کھاندے ہاں. فرق صرف اتنا ہے تسی نہ کر کے کھاندے ہو, اسی ہاں کر کے اسی حرام کر کے کھاندے ہو, اسی حلال کر کے. ہاں کسی نو ایڈ ملدی ہے حکومت دے خزینے تو, میرا حصہ میرے آقا مینوں گھل دے مدینے تو. ایکو دے دربار ہے جس دربار دا منگتا کدے خالی نہیں گیا. اچھا ایمان نال دسو, میں تانوں مفتی سمجھ کے تواڈے کول فتوا لے جڑا پتھر مارن والے نو دعا دے تے کنڈے بچھاڑ والے تھلے چادراں بچھاوے, میلاد مناون والے نو جہنم جان دے گا, درود پڑھن والے نو خالی بھیج دے گا. اللہ اکبر. حضرت طاہر کریمی رحمت اللہ علیہ ساڈے واقعے دے بڑے عظیم صوفی بزرگ گزرے نے, انہوں نے کمال کر دیتی ہے. طاہر کریمی کہتے ہیں کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی, کیوں آپ فکر کرتے ہیں طاہر نجات کی, جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہے, جب شعبہ نجات کے نگراں حضور ہے. خدا دی قسم ہے جڑا پتھر مارن والے نو دعا دیندا رہیا, جڑا کنڈے بچھاڑ والے تھلے چادراں بچھاندا رہیا, امت تو بغیر وہ جنت میں قدم بھی نہیں رکھے گا. پھر بات چل نکلی چراغ گولڈا. اس مقام تے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی نے قلم توڑ دیتی. شاہ نصیر کہندے نے مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر. اپنی موت تو چند دن پہلے مدد مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر, مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر. جا نہیں سکتا کبھی تن کو دریا چھوڑ کر, مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر. جا نہیں سکتا کبھی تن کو دریا چھوڑ کر. جدوں دریا چلتا ہے تن کے بہا کے لے جاتا ہے. اسی گناہگار امتی تنکیاں تے کملی والا رحمت دا دریا ہے. مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نہ امت کے بغیر. جا نہیں سکتا کبھی تن کو دریا چھوڑ کر. اور قاری صاحب قلم توڑ دیتی, فرماتے ہیں اتفاقاً وہ اگر ساحل پہ آ جاتے کبھی. میرا رسول ٹہل دیا چل دیا کدے ایک دریا دے کنارے تے ہوندا سی. اتفاقاً وہ اگر ساحل پہ آ جاتے کبھی, مچھلیاں آتی قدم لینے کو دریا چھوڑ کر. مچھلیاں آتی قدم لینے کو دریا چھوڑ کر. اور آخری مصرے دے اندر آخری شعر دے اندر پیر نصیر نے اپنی موت کا تذکرہ کیتا. شاہ نصیر کہندے نے پوچھنے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا. ماں پیار سی وہ تے قبر وچ نہیں لیٹی, پترا واسطے جائز نجائز طریقے نال دولت کٹھی کرتے رہے ہیں. ایک پتر بھی قبر وچ نہیں لیٹیا. باپ بڑا پیار کرتا سی, مٹی پا کے چلا گیا.
بھائی چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، یار چلے گئے، 2.5 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی، نہ کھڑکی نہ روشن دار، سب اکیلا چھوڑ کے چلے جان گے، چلے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا، چلے پھر کون آئے گا نصیر ان کے سوا، جب لحد میں تجھ کو سب لوٹیں گے تنہا چھوڑ کر۔ ناز کر سنیا اپنے مقدر دے، خوشیاں منا جشن منا اپنی قسمت دے، کہ رب نے وہ رسول تینوں دیتا ہے، جرم تو کرے تے معافیاں رب کرو منگے، گناہ تو کرے تے زانیاں ہو کرے، کیوں نہ ملاد کریے۔ 15ویں صدی کرن والے گناہاں دی 14 صدیاں پہلے سجدے پہ پہ کے رب کو معافیاں منگتے رہے۔ رسول اللہ دی پھوپھی فرمانیاں نے، لوگوں میں گواہ اس بات دی، جدوں کملی والا آمنہ دے حجرے چایا، رات جا رہی سی صبح آ رہی سی، اندھیرے مٹ رہے سن، اجالے ہو رہے سن، میں کمرے سیدہ آمنہ دے کول موجود سا، کسی نے میرے نال اختلاف نہ من لے، حضرت شاہ صاحب نال اختلاف ہے، قاری صاحب نال، علماء اہل سنت نال اختلاف ہے، امام محمد رضا نال اختلاف ہے، نہ منے، وہ جدا کلمہ پڑھنا ہے، وہ دی پھوپھی دی تے من لے۔ سیدہ صفیہ فرمانیاں نے، میں کمرے چ موجود، سیدہ آمنہ دے کمرے چ دیوا پیا بلدا سی، میں دیکھیا اچانک کملی والا تشریف لے آیا تے میں حاضر سا، پھر نور نبی دے تے ایسا چانن لایا، اے جلوہ نور پیا جس ویلے، پھر دیوہ نظر نہ آیا۔ اتنی روشنی ہوئی پھر کمرے جو دیوہ نظر نہیں سی ہوتا۔ فرمانیاں نے میں ویکھیا آن والا آندے ہی سجدے پہ گیا، دکھا بھری آواز میرے کن میں جا رہی، میں زمین تے لیٹ گئی، میں اپنے کن قریب کیتے آن والا کہندا کی، فرمانیاں نے میں دیکھیا تے سر سجدے محبوب نے پایا تے رو کے عرض گزاری، اے بخش کریمہ بخش کریمہ میری امت ساری، اللہم اغفر لامتی امتی امتی۔ ساڈے اج دے کیتیاں گناہاں دی 14 صدیاں پہلے رب کو معافی مانگ رہے، اور علماء جلوہ فرما لے، شاہ صاحب بیٹھے نے، جڑا رسول ساری زندگی یہ دعا منگدا رہا ہے نا، اللہ مغفر لی امتی، کہ یا اللہ میری امت بخشے۔ جدو قیامت دا میدان ہوئے گا تے امت ہوئے گی نا پریشان، تے سورج سوا لے جائے تے زمین تابے وانگو تپڑی ہوئے گی، تے نبی کریم سر سجدے پا دیں گے، تے زلفاں بکھر جان گیاں، تے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد مصطفیٰ اپنا سر چوک، ساری زندگی میرے کو جھک جھک کے منگدا رہے ہیں، قیامت سجنا بنائی تائیں تو منگے تے میں دے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سجنا چک کے نہیں آج رکھ لو کہ ماں رسول اللہ سے چکن کی پتہ نہیں کی دعا کر گی، رب حبلی امتی، ساری زندگی دعا کر دے ربا امت بخش، قیامت کو جب اللہ آکھے گا نا سال تو تا تو مانگ میں دیا گا، وشفا تو شفا، تو شفاعت کر میں قبول کراں گا۔ سجنا میں تینا وعدہ کیتا سی نا والا سوف یوتی کا ربو کا فتاردا، کہ میں تینوں راضی کراں گا، آج میں تینوں راضی کرنے مانگ کی بنا، رسول اللہ کی دعا کا انداز ہی بدل جائے گا، رب حبلی امتی، یا اللہ امت میں نو ہبہ کر، حبلی ہبہ کر، میرے حوالے کر،
نامہ اعمال کھلے نے، تو اج بڑے جلال وچ ہے، پتہ نہیں جلال وچ کی فیصلہ کرے، میرے حوالے کر، میں آپ پہ فیصلہ کر لوں گا۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ طرف اٹھے، حسن رضا نے آکھیا آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ یا اللہ میری امت میرے حوالے کر، میرے ہبا کر، محمود چڑھ رکھی، یا اللہ بدلا کھانا مالک تو قرآن چاہ کے حال جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی۔ میں آج قیامت ہوں تیرے کو کچھ بدلہ لینا چاہتا ہے، محبوب کس بات دا بدلہ؟ وہ شب میلاد چاہنے والوں تڑپ جاؤ گے۔ رسول اللہ فرمان کے مالک تو علا کل شین قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو جاننے نا میں لوگاں پتھر مارے کہ میں دعا دیتی کہ لوگاں کنڈے بچھائے تے میں معاف کر دیا، میری پیٹھ تے اونٹ دیاں اوجڑیاں رکھیاں گئیاں میں معاف کر دیتا، میرے راج کنڈے بچھائے گئے میں معاف کیتا، مینوں موڑ موڑ تے ستایا گیا میں معاف کیتا۔ سونے ربا میں صرف انہوں اس واسطے معاف کر دیا کہ پتھر مارن والے تنگ کرن والے مجرم میرے سن، پر بندے تیرے سن، اپنے مجرموں تیرا بندہ سمجھ کے میں معاف کیتا۔ یا اللہ قیامت دا دن جزا دا دن ہے، بدلے دا دن ہے، اج تیرا نبی تیرے کو بدلہ لینا چاہتا ہے، اپنے مجرموں تیرا بندہ سمجھ کے میں معاف کیتا۔ اج قیامت دا دن ہے، نامہ اعمال کھلے نے، مجرم تیرے نے پر امتی میرے نے۔ میرے امتیاں نو اپنے مجرموں میرا امتی سمجھ کے تو معاف کر دے۔ وشفا تشفا۔ تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر میرے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو آپ نے حدیث پڑھی نا سال توتا وشفا تشفا، اور قرآن کی آیت پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تے تاجدار گولڈا تر کٹے فرماندے نے يُعْطِيكَ رَبُّكَ دَاسْتُسَاں فترداتی پوری آسسان، یوتی کا ربوں کا داستسان فترداتی پوری آسسان، لجپال کرے سی پاسسان، لجپال کرے سی پاسسان، وشفا تو شفا صحیح پڑیاں۔ حضور بڑے لجپال، حضور بڑے کریم۔ حضرت علامہ جوزی رحمۃ اللہ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے اور یہ وہ نے کہ جنہوں نے مطلق صاحب تذکرۃ الفاظ نے لکھا ہے کہ محدث ابن جوزی نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ فرماندے نے بغداد شریف دے اندر ایک مسلمان ہر سال حضور دا میلاد مناتے۔ معلوم ہو گیا یہ میلاد منانا ہے بریلی دیا مغردا دا طریقہ نہیں، محمد ہر غلام دا طریقہ ہے۔ میلاد مناوے، کھانے پکا کے تقسیم کرے، غریباں چ کپڑے ونڈے، پیسے ونڈے، چراغاں کرے۔ وہ زمانہ دیوے بال کے بنیریاں تے رکھنا، چراغاں کرنا۔ میں نے بندہ کہنے لگا بڑیاں چراغاں کر دے، کتھے لکھے ہے؟ میں کیا پتر میں دسنا کتھے لکھی ہے۔
شاہ صاحب بیٹھے نے بھائی علماء بیٹھے نے ذمہ وار خطیب اپنی جماعت دا قسم ہے پیدا کرنے والے دی اسی سنی نبی پاک دے میلاد تے جڑے جڑے کام کرنے ہیں نا یار دی آمد تے سارے کام رب نے کیتے کوئی اور فیض نے دسیا نا منہ میٹھا رب نے کرایا شربت رب نے بنڈی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شربت دا پیالہ سیدہ آمینہ نو کیوں دیتا ہے میرا وجدان کہندا ہے بنیار دے میلاد دی خوشی وچ نا اللہ نے جنت بھی جڑی شربت دی سبیل لائی سی رب نے فرمایا جبریل میں رب کھان پینے کو پاک ہوں تسی فرشتے ہو تسی بھی کھان پینے کو پاک ہو تے یار دے میلاد دی سبیل کھولیے ادا پیالہ بھر کے لے جا افتتاح رسول دی امی کو کرا ہائے ہائے جبریل ترے کنڈے لے یا اللہ کی کرا ایک مشرق بھی دوسرا مغرب بھی تیسرا کعبے دی چھت مینوں بندہ کہنے لگا مشرق مغرب بھی جھنڈے لوان دی کی تکسی میں کہ تو ماما لگنا تیرے کول کچھ تے لوانے سن اللہ نے آکھیا جھنڈا مشرق لا مغرب لا دنیا نو پتہ لگے جڑا میلاد والا آ رہا ہے نا ایدی حکومت مشرق وچ بھی ہوے گی تے مغرب وچ بھی ہوے گی ایدا میلاد مشرق بھی منایا جائے گا مغرب بھی منایا جائے گا تے کہنے لگا کعبے دی چھت تے جھنڈا کیوں لگایا میں کیا میرا وجدان کہندا رب نے آکھیا 32واں جھنڈا میرے گھر تے لا اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میں آکھاں گا تیرے کوٹھے تے لائے اپنے تے لائے تاکہ نبی دی آمد وچ گھر سجانا خدا دی سنت بن جائے اچھا ایمان نال دسو جھنڈے لگے ہو رستے صاف ہو سڑکاں صاف ہو لوگ سجے کھبے چہل پہل ہوئی تے رستے دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی آنے والا ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے تے بھی قلم توڑ دی تھی فرماندے میں راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں لوگ راہوں کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں اہل ایمان کی زبانوں پہ درود اور سلام لوگ میلاد مناتے ہیں کیا پاتے ہیں بولو لوگ میلاد مناتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہے ہلچل چاند تاروں میں نصیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف دی والدہ فرمانیاں نے میں کمرے تو باہر نکلی میلاد والی رات میں دیکھیا آسمان دے ستارے چک چک کے آمنہ دے سیر والا آ رہے نے چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہے ہلچل وہ یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا پاتے ہیں تو نبی پاک دے میلاد واسطے وہ بندہ خرچ کرے کپڑے وڈے کھانے پکاوے گلی سجاوے پنڈال سجاوے حضور دی محفل منعقد کرے پڑوس وچ ایک یہودی دا گھر سی یہودی نے اپنے خامد کو کہنے لگی اس مسلمان کا دماغ خراب ہو گیا ایویں فضول خرچیاں کرتا رہتا ہے معلوم ہو گیا میلاد دے بارے چ اے سوچ کہ فضول خرچی اے یہودی ذہن دی پیداوار ہے تے وہ کہنے لگی یہ دماغ خراب ہے ایویں کھانے پکا کے بنتا ہے غریباں کپڑے تقسیم پیا کرتا ہے گلی سجائی ہوئی خامد نے آخیا بی بی ساڈا پڑوسی ہے پڑوسیاں نے بڑے حقوق ہوندے نے وہ اپنے نبی دی آمد کی خوشی کرتا ہے انہوں منان دے رات پہ گئی یہودن سو گئی تے قسمت جاگ اللہ خدا کرے کہ آج تسی بھی جلسے تو فارغ ہو کے سو جاؤ کہ قسمت جاگ اس نے خواب دیکھیا ایک بہت بڑا اجتماع ہے ایک تخت بچھی ہے
کالیاں زلفاں والا، نوری مکھڑے والا، وجہ اللہ دے چہرے والا، یاسین دے سہرے والا، تکیہ لگا کے تخت تے جلوہ فرمایا۔ یہودن ویکھ کے حیران ہو گئی، پر آپ نے انہوں کتنا سونا بنایا۔ کسی کو پوچھ دیے اتنے کی ہو رہی ہے؟ انہیں آخیا نبی پاک دا میلاد ہو رہی۔ حیران ہو کے کہنے لگی یہ تخت تے بہن والا ایڈا سونا کون؟ انہیں آخیا تینوں نہیں پتا یہ تے میلاد والا ہے، یہ تے کملی والا ہے۔ رسول اللہ اپنی محفل بھی تشریف فرما دو۔ یہودن حیران ہو کے کہندی ہے تہاڈا نبی ایڈا سونا؟ انہیں آخیا ویکھ لے، کہندی ہے میں تہاڈے نبی نال گل کرنی چاہواں تے میرے نال گل کرے گا؟ انہیں آخیا کیوں نہیں کرنی؟ کہندی ہے میں سوچنی ہے ایڈا سونا پتہ نہیں میرے نال گل کرنا بھی پسند کرے کہ نہ کرے۔ انہیں آخیا تیرا ذہن یہودیاں والا معلوم ہوتا ہے، تینوں رسول دا پتہ ہی نہیں۔ ساڈا نبی تے شان والا ہے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ ہولی ہولی تخت دے قریب آئی، کہندی ہے جگ نالوں سونے تے من موڑیا تواڈے تے سلام ہو۔ رحمت عالم مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ نبی کریم نے بڑے پیار میں فرمایا اللہ دی یہ بندی ہے مینوں کی کہنا چاہنی ہے؟ اولڈم تے گردو نواح والوں تڑپ جاؤ گے۔ رو کے کہندی ہے ایڈے سونے ہو کے میرے نال بڑیاں سونیاں گلاں کردے ہو، حالانکہ میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا، میں یہودن ہاں، میں تہاڈی امت وچ نہیں ہاں تے گلاں بڑیاں سونیاں کردے ہو۔ رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا کی ہویا کلمہ نہیں پڑھیا؟ میرا علم کہندا ہے ہن کلمہ پڑھے بغیر جا بھی نہیں سکتا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ کلمہ پڑھیا تو نبی پاک نے فرمایا اسلام دی مبارک ہوئی، کہندی خیر مبارک ساری مبارکہ تے آپ نے جناب میری قسمت بدلی۔ یا رسول اللہ میں آپ کی امت بھی شامل ہو گئی ہوں؟ فرمایا ہو گئی ہوں۔ میں آپ کی سیابن بن گئی ہوں؟ فرمایا بن گئی ہوں۔ یا رسول اللہ یا آپ بھی بننا، میں تواڈے دربار کی منت مان رہی ہوں کہ جو کچھ پیکیاں میں نے جہیز دیتا ہے نا صبح بیچ کے میں بھی آپ دا میلاد کراں۔ خامد میرا یہودی ہے، اودے نال تے میرا رشتہ ہی کوئی نہیں رہا کہ میں آپ دا میلاد کراں گی۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اچھا جی میں تیری مرضی۔ اچانک آنکھ کھلی، کفر دا بوجھ اتر چکا سی، اسلام دا سویرا مل چکا سی، کمرے چ خوشبو پھیلی ہوئی سی۔ اٹھ کے دیکھ دی خامد چارپائی تے ستا ہے، انہیں خامد کو بلایا نہیں، بس میرا ہن کی رشتہ ہے۔ اپنا سامان چک چک کے نہ سین وچ ایک کونے چ پہ جوڑے، بس صبح نیلام کراں گی میلاد بناواں گی۔ وہ سامان چک دیا، جدوں کھڑک آیا تے خامد بھی اٹھیا۔ خامد نے پوچھیا ہی نہیں بس سامان کیوں پہ جوڑنی ہے، رات کیوں سامان نکالنی ہے، کی کر رہی ہے؟ وہ اپنا چک چک کے پرلی گوٹھے پہ آئے۔ عورتوں کی بیماری ہوتی ہے زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتی۔ تھوڑے علاقے تے نہیں، پاکستان دیا عورتیں جڑی وہ بڑا کام کرتی ہیں، ایویں باہر نکلنا تو پتھر مار نہیں، بڑی برداشت کی تھی۔ برداشت کرن تو بعد نہ پھر چپ نہ رہ سکی، کہندی یہ سامان کیوں پیا کڈنا؟ انہیں آخیا شروع تو کیتا تو پوچھ دی میرے، کہندی ہے بہتیاں گلاں نہ کرو غیر محرم۔ انہیں آخیا میں پنجا جاتکاں دا کیوں ہوں، میں غیر محرم؟ انہیں آخیا میں تے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھ لیے، تو یہ یہودی کہ میں مسلمان، میں تے زبان پہ نکالنی ہے کہ میں صبح اپنے رسول دا میلاد کراں گی۔ انہیں بازو تو پکڑ کے آخیا خبردار ہن مینوں یہودی نہ آکھی، جنہیں تینوں کلمہ پڑھایا مینوں بھی سینے لا کے گیا۔ اللہ سجنا نہ لا دے زندگی رسول دے، ہاں ہاں خدا کی قسم ہے بجلی بن جائے گی۔ سارے ملک میں بڑے نامور شہر گزرے نے، سردار علی سردار نے بڑے مزے کی گل کی، ہر مسلمان کو این زندگی گزارنی چاہیے۔ سردار صاحب کہتے ہیں میری عمر مدینے دے طبیاں دی تصویر بناؤ دیا گزر گئی،
سب بولو میری عمر مدینے دے کبیاں دی، میری عمر مدینے دے تصویر بناؤ دیا گزر گئی، اور سرکار نو چیتے کر کر کے بس دل پر چاہدیا گزر گئی، اور حد کیتی عاشق رسول۔ سردار صاحب کہنے نے کی دساں کیویں گزر گئی، بس گزر گئی ایویں گزر گئی، کی دساں کیویں گزر گئی، بس گزر گئی ایویں گزر گئی، کچھ تک تک راواں گزر گئی، کچھ ہارے پوندیا گزر گئی، اور آخر تے جا کے تے سردار نے عاشق ہون دا حق ادا کیا۔ کہتا لوگوں پتہ نہیں میں زندگی کیویں گزاری، یہ دنیا ایک دن چھوڑ دینی، مینوں بیٹے بھائی قبر بھی جا کے لٹا دیں گے، ہزاراں بڑا مٹی پہ جائے گی، قبر وچ فرشتے آ جائیں گے، اور سردار فرشتیاں قبر دے وچ جے پوچھیا کیویں گزر گئی، سردار فرشتیاں قبر دے وچ جے پوچھیا کیویں گزر گئی، تے میں آکھاں گا میری دنیا وچ سونا یار منو دیا گزر گئی، میں آکھاں گا میری دنیا وچ، میں آکھاں گا میری دنیا وچ سونا یار منو دیا گزر گئی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گے، آج مان جا حضور بڑے لجپال، یہ دنیا چھوڑنی ہے، قبر بھی چلا جانے، پترا براما مٹی پا کے ٹوٹ جانا، اور پھر قیامت کی گرمی، سورج سوا نیزے تے زمین تانبے وانگو تپ رہی ہوے گی، نفسا نفسی کی پکار ہوے گی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بھول جائے گا بیٹے نو، ماں دور نسے گی، پھر آگے کام نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں میلاد والا نبی کی کہندا ہے، حضور فرماتے نے فکر نہ کری، مشرق تو مغرب تک لمیاں صفا ہو گیاں تے قیامت دے بھیڑ ہوے گی تے سورج دی بڑی تپش ہوے گی، فکر نہ کری، انا طالبہ فی صفوف القیامہ، قیامت دی صفاں وچ میں تینوں ڈھونڈدا ہوں گا، ڈھونڈدا ہوں گا۔ مینوں داڑھی والا کہنے لگا وہ ہمیں ڈھونڈیں گے، میں کہ پتر پتہ لگتا ہے میں ساری حدیث تینوں سنانا کینوں ڈھونڈوں۔ حضور نے فرمایا بلال اذان پڑھ، حضرت بلال نے اذان شروع کی، کہتا مقدر ہے سب شیدہ چمک اٹھا ستارہ تیرے مقدر کا، حبس سے تجھ کر اٹھا کر حجاز میں لایا، بلال تیرے مقدر تو صدقے۔ بلال اذان پڑھ، حضرت بلال نے اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجد بھری ہوئی، سرکار مصلی پہ جلوہ فرما رہے، سب نے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال نے آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، حضرت بلال نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ پہلی صف وچ رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لا کے آکھیا قرۃ تو عین بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی میری اکھاں دی ٹھنڈ، سبحان اللہ۔ میں نے کوئی بندہ کہنا انگوٹھے بڑے چومدے ہو، کتھے لکھیا؟ میں آکھیا پتر ایتھے لکھیا، انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے، اذان ختم ہو گئی، نبی کریم کھڑے ہو گئے، رحمت عالم نے فرمایا میرے غلاموں دیکھیا جی آج میرے یار کی سارے نہیں نظر تے صدیق وال نہیں سن، جنہاں ویکھیا سی انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ آپ دا نام سن کے تے صدیق اکبر نے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے رکھے نے۔ ہن سنو نبی پاک نے جڑی تقریر کی تھی، امام الانبیاء نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی، جڑا بندہ یہ کرے گا جویں میرے یار کیتا، تے میں کی کراں گا نا طالبہ فی صفوف القیامت، قیامت دی صفاں وچ میں انگوٹھے چومن والیاں نوں تلاش کردا ہوواں گا تے ساریاں نوں تلاش کر کے قائدہ الی الجنہ، جنت وال میں انگوٹھے چومن والے سنیاں دی قیادت کراں گا، سبحان اللہ۔ اگے اگے رسول ہونے، پیچھے پیچھے اسی ہونا، اور تسی حیران ہو گے قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے،
مریضان دیوبند حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دی زندگی دی آخری کتاب بوادر النوادر لاہور دی چھپی ہوئی صفحہ 409 حوالہ غلط ہوئے جو چور دی سزا ہو میری سزا. کہانی صاحب نے بڑے مزے کی گل کی. وہ کہندے نے نبی پاک دا نام سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے جاندے نے. انگوٹھے چومن نال ثواب تے نہیں ہوندا بل جڑا چمدا رہے کدے انا نہیں ہوے گا. میں دکھانا میرے کول پئی بوادر النوادر زندگی دی آخری کتاب ہے انہاں دی. کہندے نے انگوٹھے چومن نال ثواب نہیں لبدا مگر جڑا چومے انا نہیں ہوئے گا کدی اکھاں خراب نہیں ہوں گی. میں میلاد والی راتی تھانوی صاحب دی عقیدت منداں نوں بڑے ادب نال عرض کراں گا کہ ثواب تے اللہ تہاڈی قسمت وچ لکھے ہی نہیں تے اکھاں تے بچا لے. ثواب تے اللہ سنیا دے کھاتے پائی جاندے. تسی اکھاں بچاؤن واسطے چوندے رہو اسی ثواب واسطے چوندے رہو. اکھاں ساڈیاں اونج ہی بچ جانگیاں رسول دے صدقے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا حضور بڑے لجپال نے. ساری رات جاگ کے تے رسول دا میلاد مناندے ہو تے چراغاں کردے ہو تے بازار سجاندے ہو تے گلیاں سجاندے ہو تے رسول اللہ دے نام تے لنگر پکاندے ہو. یہ ادو پتہ لگے گا جدو قبر وچ کوئی نہیں ہوے گا صرف میلاد والا ہوے گا. یہ ادو پتہ لگے گا حشر میں جدو کوئی سینے نہیں لائے گا قبری والا اپنے سینے لائے گا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اللہ اس چمن بھی سدا بہار رکھے. میں اور بھی کچھ عرض کردہ مگر حضرت مفکر اسلام اتنا طویل سفر کرنے تو بعد انہوں نے بڑا کرم فرمایا ساری محفل نو زینت بخشی اور 30 گھنٹے تو زیادہ مسلسل سفر کرنے تو بعد تسی خود اندازہ کرو کہ اسی پاکستان تو ہونے 7-8 گھنٹے سفر تو کی حال ہوتا ہے. تو میں سمجھنا ایک خون رسول دی کشش ہے. یہ اس پاکیزہ خون دی برکت ہے کہ اس وقت تک تشریف فرما. اللہ اس مرد کلندر کا سایہ دیر تک اہل سنت کے سرا سے قائم رکھے. آپ کی زیارت بھی کرو گے آپ نے ملفوظات بھی سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا. میری جماعت دے میرے انتہائی بزرگ مہربان جناب پیر عابد حسین صاحب منصومی آپ بھی تشریف فرما گے. غالباً آپ بھی اپنے کلمات خیر کریں. حضرت قبلہ شاہ صاحب انو خوش آمدید کہیں گے اور پھر حضرت دے کلمات تسی سنو گے. میں خود حضرت دا انتہائی محبت کرنے والا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ میرا خطاب چونکہ مانچسٹر ہے اور خطاب کر کے پھر میں صبح لوٹن اور پھر لندن خطاب کرنے تو میں حضرت کو بڑی ادب نال اجازت کراں گا مگر آپ تمام حضرات کو عرض کراں گا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ تو نہ اٹھے. سب میری طرف میلاد دی مبارک اور میں دعا گو ہاں تسی میرے واسطے دعا کریو. اس تو بڑی کوئی دعا نہیں. اج جدوں یہ جلسہ ختم ہوئے تے تسی جا کے بستر تے لیٹو تے تہاڈی اکھ لگے تے کسی غیر نہ لگے میلاد والے مصطفیٰ. اللہ اس قبر بھی سدا بہار رکھے. خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے. جو جو احباب تشریف لے آئے سب نے برکتاں دے. اس مسجد دی انتظامیہ معاونین حاجی صاحب ایک بڑی محبت کرنے والے لوگ نے. اشرف سیٹھی صاحب نے سکندر صاحب نے میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز کچھ مرید میرے ٹاؤن میں رہتے ہیں. میں دعا گو ہاں اللہ سب کی چولیاں اپنے کرم کے خزانے قبول کریں. یہ ہمیشہ ساڈیاں تقریراں بند کر کے رسول اللہ دی امت تک پہنچانے نے گھر گھر. یہ پھر لوگ چسکے لے لے کے ساڈیاں تقریراں سنتے پھر تبصرے کرتے ہیں. میں حضرت ایک جگہ تقریر کی تھی. میں کیا صاحب کاف کا کتا جنت جائے. پھر جلسہ ختم ہویا گلی مجمع پہ جاوے تو میں بھی پسینہ آیا سی تو مال منہ لپیٹیا تو مجمع میں میں بھی شامل. ایک بندہ پہ آخر واہ بھائی واہ آج حضرت صاحب نے حد کر دیتی کمال نہیں کر دیتی. وہ مولویاں نمازاں پڑھا کے مار دیتا کتے نماز ایک نہیں پڑھی تھے. کتے نماز ایک نہیں پڑھی جنت لے گیا. بس ولیاں دے بوئے بیٹھ جاؤ جنت مل جائے گی. میں مڑ کے آخیا جی مل جائے گی پر کتا بننا پڑے. کتے نے نماز فرض ہی نہیں. میں کیا لالا تیرے سے فرض ہے تو پڑھنی پڑے گی. یہ تبصرے تھوڑے اپنے ہوتے. میں جنہوں کی بات کرنا میرے ایک چھوٹے بھائی نے محمد علی چوتھے نمبر دے وہی عادت ہے ہمیشہ مجمع پیچھے بہتا ہے. میں انہوں ایک دن آخیا تو اگے کیوں نہیں بہتا میرے نال تو پائی ہے میرا سٹیج تے بہ لوگ تیری اطرف. انہیں آخیا بھائی جی جہاں چسکا پیچھے ہوتا ہے نا اگے نہیں ہوتا. میں کیا کیوں؟ وہ کہنے لگا زمیندار نے جٹ نے تسی تقریر کر دیو نا کہ پیچھوں جٹاں دے تبصرے ہوندے نے. کہندے نے ہائے ہائے مولوی ہاتھ ہٹ کے پیا. یہ تبصرے خیر تواڈے اپنے باہر میں دعا کو اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. یہ خوشی دی رات ہے نا بھائی اسی کھلے ہوئے گلاب دے پھول بنو. رسول اللہ ساڈے کول آئے اللہ نے ساڈے تے رحم کیتا. آخر دعوانا
تک